اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ سوال یہ ہے ناظرین کرام کہ آج کا دن فتح مکہ کا، آج کے دن اسلام کو عظیم فتح حاصل ہوئی، آج کا دن وہ فتح جس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا، بہت تیزی سے تبلیغ ہوئی، بہت تیزی سے پھر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ بہت عظیم دن ہے اور اس عظیم موقع پر اس کی مناسبت سے ہم نے حضرت سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت فتح مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اس سے پہلے کے عوامل کیا تھے، حالات کیا تھے، کون سے ایسے واقعات تھے، حالات تھے جن کے تناظر میں یہ سارا معاملہ آگے کی طرف ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو فقیر محمد بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر حقیر کو اتنے زبردست پلیٹ فارم میں مدعو کیا ہے۔ آپ کی مہربانی اور یہ آپ ہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بھی آپ ہی کی دعاؤں کی۔ یہ بڑا زبردست، مجھے آج دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ جس طرح پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں تو میں یہ عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے، اور اس کو یہ جو دین کی خدمت ہے، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو ناظرین اس پیغام کو، پیغام حق کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہمارے آج کے ٹاپک کی بات ہے نا، فتح مکہ، یہ جس طرح آپ نے کہا نا عظیم فتح ہے، جی یہ لفظ ہی چھوٹے ہیں، عظیم فتح ہے، اتنی عظیم فتح ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے جو سابقہ عوامل ہیں، جو اس کے بنیادی اسباب ہیں، اس میں سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ تو صلح حدیبیہ ہے۔ یہ ہمارے اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو صلح ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، اس وقت بھی ایک صلح ہوئی، ایک معاہدہ طے ہوا، اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہود و نصارہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ دیکھو، مسلمانوں نے نہیں نکالا، وہ خود مجبور ہوئے اپنے معاہدے سے، کیونکہ یہ معاہدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، وہ مومن ہی نہیں جس کا وعدہ نہیں۔ یہ تو آج ہم دین اسلام کی تعلیمات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے دور ہو گئے نا، تو ہم ایک بات کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، یہ بات تھوڑی ہے۔ حضور نے تو یہ فرمایا وہ مومن ہی نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے۔ کیوں؟ جو غیر مومن ہوتا ہے نا وہ وعدہ توڑتا ہے، اس لیے یہودیوں نے توڑا تو وہ بنو قریظہ چھوڑ کر جانا پڑا ان کو، خیبر چھوڑ کر جانا پڑا ان کو، اور نجران کے عیسائیوں کو جانا پڑا۔ اسی طرح قریش مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں روکا تو صحابہ کرام جانثار صحابہ کرام وہ ہر وقت اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ گویا یہ شعر کہہ رہے ہوتے تھے کہ کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اور اگر امام محدث بریلی کی آواز میں اور ان کے انداز میں کہا جائے تو وہ یوں فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہ صلح حدیبیہ بنیادی عمل ہے، اس میں بنیادی سبب صلح حدیبیہ ہے۔ اس میں ایک شرط رکھی گئی تھی، ویسے تو شرائط اس میں مختلف تھی، لیکن ایک شرط جس کی مخالفت جو ہے مکہ کے قریش نے کی، قریش مکہ نے، اور اس کی وجہ سے جو ہے راستہ کھل گیا۔ 10 سال کا یہ معاہدہ ہوا تھا، 10 سال کا۔ حالانکہ مسلمانوں کو، آپ یہ دیکھیں، مسلمانوں کو بدر میں عظیم الشان فتح ملی، اور احد میں بھی فتح اور شکست کوئی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ شکست ہوئی، کوئی شکست نہیں ہوئی، وہ سمجھ لے بے نتیجہ وہ معاملہ رہ گیا، جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، نہ تو مسلمانوں کو فتح ہوئی نہ ہی مشرکوں کو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو تھوڑا زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، غزوہ بنی مستلق ہے، اس کے بعد غزوہ خیبر ہے، غزوہ خندق ہے، اس میں مکہ کے قریش دوبارہ آئے خندق میں، وہاں بھی ان کو شکست سے دوچار ہو کر واپس جانا پڑا۔ تو اب صلح حدیبیہ میں ان کو 10 سال کے لیے چھوٹ دے دی کہ کوئی ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی ہمارے درمیان مخاصمہ، کوئی مجادلہ، کچھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ شرائط طے ہوئی۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو تمہارے پاس سے ہمارے پاس آئے گا مکہ سے مدینہ، ہم اسے واپس لوٹا دیں گے۔
اور جو مدینہ سے مسلمان تمہارے پاس آئے گا تم اسے واپس نہیں لوٹاؤ۔ بظاہر تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کو نقصان دینے والی شرط ہے، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نظر وحی ہے اور یا نظر غیب ہے وہ اس کے اندر اپنا کردار کارہائے نمایاں ادا کر رہی تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں یہ شرط تھی کہ ایک تمہارا معاہد ہے ایک ہمارا معاہد ہے، ایک تمہارا حلیف ہے ایک ہمارا حلیف ہے، یعنی ایک تمہارا دوست ہے فرینڈ شپ جن کے ساتھ تمہاری ریلیشن شپ ہے، اور ایک ہمارے ساتھ، تو تم ہمارے ریلیشن شپ والے افراد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ یا قبیلوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، اور ہم تمہارے قبائل کے ساتھ، وہ جو تمہارے حلیف ہیں تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ بنو خزاعہ کا تعلق تھا، بنو خزاعہ جو قبیلہ ہے ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور قریش کے ساتھ بنو بکر کا تعلق تھا۔ اچھا، بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ مکہ کے دیرینہ دشمن قبیلے ہیں، یعنی ان کی سالہ سال سے دشمنیاں چل رہی تھی۔ جس طرح مدینہ میں آپ نے سنا ہوگا اوس اور خزرج، یہ دو جو قبیلے ہیں اوس اور خزرج، ان کی سالہ 150 سال سے ان کی دشمنیاں چل رہی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے جو ہے یہ سلسلہ ان کی دشمنی کا ختم ہوا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈالی۔ یہاں بنو بکر اور بنو خزاعہ جو ہے مکہ میں جو تھے ان کی سالہ سال سے دشمنیاں تھی، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہوئی تو یہ ادھر ہو گئے۔ اب جب مسلمانوں سے کے ساتھ صلح ہوئی تو ان کی دوبارہ دشمنیاں چھڑ گئیں، تو بنو بکر اور بنو خزاعہ کا ایک آپس میں فساد ہو گیا، آپس میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ تو بنو بکر جو ہے قریش کے پاس آئے اور مکہ کے قریش سے کہا تم ہماری مدد کرو۔ تو ابو سفیان اور جو بڑے بڑے تھے اکرمہ، ابو جہل، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں صحابہ کرام ہیں، تو انہوں نے منع کیا، کہا ہمارا تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، اگر ہم تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تمہارے دشمن کے خلاف تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، پھر مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو طے یہ ہوا، دیکھو نا، جو دشمن اور جو کافر ہوتا ہے وہی شاطر ہوتا ہے، مومن شاطر نہیں ہوتا، مومن تو خالص ہوتا ہے، مومن ظلم نہیں کرتا، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مومن جو کرتا ہے میدان میں آ کر کرتا ہے، نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے میدان میں، پیچھے سے عورتوں پر بچوں پر، یہ تاریخ اسلام میں رہا ہی کبھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہاں بالکل، تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ چال چلی، بھائی ہم اپنے چہرے چھپا کر، اپنے بدن وغیرہ چھپا کر، علامات چھپا کر ہم حملہ کریں گے۔ تو یہ چھپ کر ان میں شامل ہوئے، تو ان کے درمیان کچھ لوگ تھے انہوں نے پہچان لیا، اس میں بدیل بھی تھا جو بنو خزاعہ سے اس کا تعلق تھا۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا نا فقیر محمد بھائی، بنو بکر کے ساتھ بنو خزاعہ کے ساتھ قریش نے اور بنو بکر نے مل کر بنو خزاعہ کے ساتھ بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ کعبے کے غلاف میں جو چھپے تھے نا ان لوگوں کو بھی مارا، 30 سے 25 افراد، بعض اس سے زیادہ بھی، کہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب یہاں ایک بات سننے والی ہے، میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی اس پر توجہ دیں۔ یہاں بنو خزاعہ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بنو خزاعہ کے افراد یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، مکہ ہے وہ مدینہ ہے، حضور مدینہ میں تشریف فرمائے اور بنو خزاعہ مکہ میں ہے، وہاں سے حضور کو پکار رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، اپنے انداز میں جو بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے آپ نے ارشاد فرمایا لبیک لبیک لبیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ام المومنین حیران ہو گئی، یہ وضو کے دوران کس کو ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کس کو ارشاد فرما رہے ہیں؟ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو پوچھا ام المومنین نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے بنو خزاعہ نے یاد کیا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نا، حضور نے سب بتا دیا، حال احوال سارا بتا دیا، انہوں نے مجھے یاد کیا، اور مکہ کے قریش نے اپنا عہد توڑا ہے، انہوں نے اپنا صلح توڑ دی ہے، صلح کی مخالفت کی ہے۔ اچھا، یہاں سے جب حضور نے لبیک کہا ہے نا، مورخین نے یہ بھی لکھا ہے، علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ تاریخ کی مستند اور سیرت کی مستند کتابوں میں سے ایک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب لبیک 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 کہا ہے تو وہاں بنو خزاعہ نے جواب کو بھی سن لیا ہے، سبحان اللہ، حضور نے ہمیں جواب دیا ہے، حضور نے ہمیں جواب دیا ہے۔ اچھا، صبح ہوئی نا، حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تیاری کرو، اور کسی کو بتانا نہیں، اس جنگ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہم نے جنگ پہ جانا ہے، بتانا نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ وہاں
قدرتی طور پر قریش پر جو ہے نا روب طاری ہو گیا کہ اب پتہ نہ چل جائے، پتہ نہ چل جائے، پتہ نہ چل جائے. اور یہاں تو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، ساری تیاری ہو گئی. 8 ہجری رمضان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کے آخری دن تھے جب یہ لڑائی ہوئی. اور رمضان کے مہینے میں 10 رمضان کو، بعض روایت ہے 8 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے نکلے. اور تقریباً 20 رمضان کے آس پاس، 16 رمضان کے آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ دشمن جو جدی پشتی نسلی دشمن ہو گئے تھے، وہ جنہوں نے گھر سے نکلنے پہ بھی مجبور کیا تھا، وہ بڑے بڑے سورما خان جن کو اپنی سربراہی ہو، اپنے قبیلوں، اپنی طاقتوں، اپنی تلواروں، اپنے غلاموں، اپنے ملکوں پر بڑا فخر تھا، ان کو تلوار بھی اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی. اللہ سبحان اللہ، یہ ہیبت رسول ہے، یہ ہیبت رسول ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت شان کریمی بھی یہاں عروج پر ہے نا، سرکار کی کرم نوازیاں بھی یہاں عروج پر ہے. کس طرح سے سرکار جو ہے وہ جانی دشمنوں کو معافی کا اعلان فرماتے ہیں، جنہوں نے اتنا ستایا ان کے لیے معافی، جو حرم میں پناہ لے لے ان کے لیے معافی. مختلف سرداروں کے حضور نے نام لیے کہ جو ان کے گھر پناہ لے لے، جو ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائے. امان ہی امان، امان ہی امان سرکار نے عطا فرمائی ہے. میں آپ کی بات میں نے قطع کلام کے لیے معافی. نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، مر الزہران کا وہ مقام ہے، تو اس مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا نا، تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعض کتابوں میں یہ کہ اس سے پہلے ہو گئے تھے، لیکن زیادہ کتب میں کہ نہیں ہوئے. تو وہ تلاش کرتے ہوئے کہ یہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے، 10,000 یا 12,000 یہ دونوں بیان کیا جاتا ہے. اتنا بڑا لشکر، جگہ جگہ جو ہے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور آتش اور آگ جلائی ہوئی تھی، شمع جلی ہوئی تھی. تو وہ بڑا پریشان ہوا. تو یہ جو بنو خزاعہ کا شخص ہے نا بدیل، یہ ملا. تو ابو سفیان کہتا ہے کون لوگ ہیں؟ کہنے لگا یہ بنو خزاعہ کے ہی لوگ ہیں. تو ابو سفیان کہتا ہے بنو خزاعہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہم قلیل، وہ بہت کم ہے، یہ کوئی اور لشکر ہے. اچھا، وہاں حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے. حضرت عباس جو ہے مکہ کی طرف آ رہے تھے، ان کو ابو سفیان مل گئے. تو حضرت عباس نے یہ سوچا کہ ان کو میں دعوت دے دیتا ہوں اسی بہانے سے. تو ان کو کہا کہ یہ رسول اللہ کا لشکر ہے، یہ کسی اور کا لشکر نہیں ہے، اور آج تم بچو گے نہیں. ہاں تمہیں امان چاہیے، تم مسلمان ہو جاؤ، میرا تمہارے لیے مشورہ ہے. وہ امان والی بات ہے. اب جب حضرت ابو سفیان کو لے کر، اچھا جب ان سے بات ہوئی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں ڈیوٹی لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں. یہ ایک ایمان، یہ جو اسلام کی فتوحات ہے، اسلام کے مارکے ہیں، یہ اگر ہماری نوجوان نسل کو بتایا جائے نا تو کیا بات ہے. پھر یہ مایوسی جو چھائی ہوئی ہے نا ختم ہو جائے گی، مایوسی نہیں رہے گی. اس مایوسی کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھا دیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہمیں دور کیا گیا اس سے، باقاعدہ اپنی پلان طریقے سے دور کیا گیا. اچھا، حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں ڈیوٹی تھی. انہوں نے جب دیکھا ابو سفیان کو نا، تلوار نکال لی. تلوار نکال کے پیچھے ابو سفیان آگے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر تھے، اپنا خچر کو پاؤں لگایا، ان کو بٹھا، بولا پیچھے بیٹھ جاؤ نا، یہ تمہیں مار دیں گے، یہ قتل کر دیں گے تمہیں، یہ تو حضور کے دیوانے ہیں، یہ تھوڑی چھوڑیں گے آج. تو بھائی اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیدل تھے، یہ سواری پر تھے، یہ نکل گئے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت عمر بھی پیچھے پہنچے. یا رسول اللہ، یہ آپ پہنچ گئے، مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اڑاؤں. حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے امان دے دی. حضور کے چچا ہیں حضرت عمر، حضور کے چہیتے صحابہ ہیں. حضور نے فرمایا عباس تم نے امان دی ہے تو ایک رات کے لیے امان دے دی. حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان لے آئے. جب ایمان لائے تو اب وہ امان والی بات آتی ہے. تو حضرت عباس، حضرت اگر اجازت دیں، ناظرین اکرام آج کے پروگرام کا وقت ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے، اور موضوع اتنا انٹرسٹڈ ہے، اور حضرت جس انداز میں اس پر کلام فرما رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، آگے بہت تجسس بھی ہے کہ آگے کیا ہوا. یہاں سے امان کا معاملہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امان عطا فرما دی ہے. آگے فتح مکہ میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور فتح مکہ کے بعد اس فتح کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اسلام کو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، ان تمام موضوعات پر حضرت ہم نے گفتگو کرنی ہے. آج تنگی وقت دامن گیر ہے، آج ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز حضرت کے ساتھ فرمائیں گے، اور مکمل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل اس کا مکمل احاطہ کیا جا سکے. اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو آج اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.